بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 سال گالیاں پتھر جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتی. اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے، چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا. ہے اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانا شروع کیا تو آپ کہتے ہائے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی. ما اسرع ما وجدت فقدک یا عم. اے چچا آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی. راستے مکے کے بند ہو گئے. کیا کروں، کہاں جاؤں، تو جہان کے سردار کہاں جاؤں. یہی دنیا کا دستور ہے، امتحان ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا چلو طائف چلتا ہوں. کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل. زید بن حارثہ انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا. میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے. پتھر مار. میں پچھلے سال عمرے پر گیا، وزٹ ویزا. میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر چونکہ وہ جگہ ہم پتہ نہیں چلتا، میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے اور جہاں بے ہوش ہو کر گرے تھے اور جہاں زید بن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا. وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا. آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی. میں ایک چھت پہ چڑھ گیا. چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اور 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی محمد کہے، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراجا منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کبھی عزیز کہے، کبھی رؤوف کہے، کبھی رحیم کہے، کبھی حریص علیکم کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے. اور اس وادی میں لہو لہان اتنے پتھر پڑے کہ اب بے ہوش ہو کے گر گئے. زید بن حارثہ نے اٹھایا، توڑ لگائی. پیچھے طائف والے، آگے عتبہ کون ہے؟ بن ربیعہ. یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار. ابو جہل نہیں تھا، عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار، سپہ سالاری، اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا. زید کو کچھ نہیں سوجا، اسی کے باغ میں گھس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا. آپ نیند بے ہوشی میں تھے تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے. اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے. کیا بوڑھا کیا جوان، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، کیا مرد کیا عورت، کیا بڑا کیا چھوٹا، اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے. جھوٹ کے وار، ظلم و ستم کے وار، رشوت کے وار، ناچ گانے، فحاشی عریانی، آوارگی، بے پردگی، ننگا پن، قتل و غارت، فرقہ واریت، یہ سارے تیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں. یہ وہ نبی ہیں ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکارتا ہے. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا. میدان محشر میں ہر شخص نفسی نفسی کہے گا، میرے نبی نے امت کو پکار رہے ہیں. عتبہ رونے لگا، کہنے لگا ہائے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیت.
اور ایسا قریشی خون، رشتہ کریم کا تھا کم بخت کا، ایسا خون جوش میں آیا، پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں ڈالے، خود نوکر سے نہیں کہا، خود، اور پلیٹ سجا کر جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر کو بولا عداس کو، کہا عداس یہ لے جا، اور وہ جو زخمی پڑا ہے نا، ہائے ہائے واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، آپ پہ دشمنوں نے رحم کھایا، آج کی امت نے رحم نہیں کھایا۔ یہ تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وکالت نہیں چلتی، یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ کہنے لگا وہ جو آدمی پڑا ہے نا زخمی، اس کو جا کر یہ انگور دو اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ کیا قسم دی؟ کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ دشمنوں نے جن پر رحم کھایا، آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا، اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں۔ اچھا اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ کہ آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں پر چومنے لگا اور کلمہ پڑھ گیا، تو آپ کو اپنے زخم میں بھول گئے۔ جب وہ واپس گیا تو عتبہ نے کہا تو نے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے، اس کے کیوں چومے؟ کہہ رہے عتبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے، مان جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے۔ کہا تیرے اوپر بھی اس کا جادو چل گیا۔ پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی النار۔ اے میرے رب آج میں کوئی دکھ سکھ نہ پھولوں تیرے ساتھ، اپنا کوئی دکھڑا نہ بیان کروں تجھے میرے مولا، یہ لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ اِلَى مَنْ تَقِلُنِي إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي او إِلَى عَدُوٍ مَلَّقْتَهُ الْأَمْرِ۔ یہ نا آجنا یہ دشمن ان میرا یہ حال کر دیا، إِن لَمْ تَكُنْ عَلَيَّ صَاخَةً فَلَا أُبَالِي، لیکن میرے رب اگر تو مجھ سے راضی ہے، میرا کام بن گیا، میں لہو لہان ہوں، مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے، تو راضی ہے، کام بن گیا۔ ایک شاعر نے کہا ہے لیتک تحلو لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاض ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک البد فالکل عین وکل الذی فوق التراب التراب۔ یہ شاعر زندہ ہوتا میں اس کے ہونٹ چومتا، کیا کلام اس نے کہا ہے۔ اس نے تو ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا، میں اسے اللہ پر فٹ کر رہا ہے، میرے نبی نے زبان حال سے یہ کہا، زبان حال سے یہ کہا، اے میرے رب آپ راضی ہیں اور جگ ناراض ہے تو میں خوش ہوں، آپ خوش ہیں لوگ ناراض ہیں، میرا کام بن گیا، میرے آپ کے درمیان تعلق بحال ہے، لوگوں سے ٹوٹ گیا، میرا کام بن گیا۔ آپ کی محبت کا جام اگر میٹھا ہے اور کل کائنات کا پانی کڑوا ہو گیا تو کام بن گیا۔ میرا آپ کا تعلق اگر باقی ہے اور ساری کائنات میرے ہاتھوں سے چھن گئی تو میرا کام بن گیا۔ حضرت عمر کا زمانہ خلافت ہے اور ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، یہ سارے سردار مکے کے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت بلال آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو۔ پھر حضرت سلمان آ گئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر مقداد آ گئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔
پھر ابو ہریرہ آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے آ جاؤ، پھر سلمان فارسی، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ جیسے جیسے پرانے صحابہ آتے گئے ان کو ہٹاتے ہٹاتے جوتیوں تک پہنچا، تو وہ غصے سے نہ اٹھ کے باہر نکل گئے، اور ابو سفیان کہنے لگے یہ کیا کیا ہے؟ عمر نے ہمارے ساتھ غلاموں کو آگے بٹھایا ہے اور ہمیں جوتوں پہ بٹھا دیا۔ سہیل ابن عمر کہنے لگے ابو سفیان، عمر کا قصور نہیں، ہمارا قصور، ہم نے اسلام لانے میں دیر کی، انہوں نے جلدی کی، وہ آگے نکل گئے۔ اب یہ سرداران مکہ ہیں اور یہ فتح مکہ پہ ایمان لائے ہیں، لمبا زمانہ صحبت بھی نہیں ہے، میں قربان جاؤں۔ سارے آپس میں کہنے لگے اگر جنت میں بھی پیچھے رہے گا تو کیا بنے گا؟ سبحان اللہ۔ تو سارے واپس آ گئے، کہنے لگے عمر جو تو نے کیا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں فکر یہ ہے کہ اگر ہم جنت میں بھی ایسے ہی تمہارے اس طرح پیچھے رہ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کوئی راستہ بتاؤ کہ ہم تم سے آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر تو ہو جائیں۔ افراد تیار کی، افراد۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، جس میں وہ نکلے تھے تم بھی نکل جاؤ، اپنی جانوں کے نذرانے دو تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے حضرات مکہ آئے اور انہوں نے مکہ چھوڑا، اور 400 قریشی نوجوان، 400 انہوں نے ہجرت کی، ملک شام میں جہاد ہو رہا تھا۔ جب حارث ابن ہشام، یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، یہ ایمان لے آئے تھے فتح مکہ پر۔ ان کو چھوڑنے کے لیے مکے کا بچہ بچہ باہر نکلا، اور جب وہ مکے سے باہر آ گئے تو وہ سب رونے لگے کہ یہ تو اب واپس نہیں آئیں گے۔ تو حضرت حارث کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں تمہارا رونا دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم مکے سے محبوب کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی آواز پر ہمارے نوکروں نے لبیک کہا، اور وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر مکہ کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو میں ان کے ایک مٹھی جو انہوں نے اس وقت اللہ کے نام پہ خرچ کیا تھا، میں اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم اپنی جانیں دے کر شاید وہاں تک چلے جائیں۔ جب یہ لوگ پہنچے تو اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی سے فتح دے دی۔ آگے یرموک کی جنگ آ گئی۔ یرموک کی جنگ میں عیسائیوں کا سردار تھا باہان، اور 3 لاکھ کا لشکر تھا، اور صحابہ 36,000 تھے، اور ان کے امیر تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، اور اس میں ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ کو رومی ہٹاتے 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 خیموں تک لے آئے۔ تو ایک دم حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کے پھینک، اور اپنے تلوار کا جو وہ کور تھا اس کو توڑ دیا، اور کہا کون ہے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کر؟ تو حضرت خالد اور اکرمہ ایک ہی قبیلہ بنو مخزوم ہیں، تو خالد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں 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 نہیں، ایسا نہ کرو، ابھی تیری ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھوڑا کر الیک عنی۔ میں اس کا ادب والا ترجمہ ہی کروں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، لیکن انہوں نے بہت سخت لفظ استعمال کیا، بہت سخت لفظ استعمال، الیک عنی، ہٹ جا پرے۔ میں وہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مقام ادب کی وجہ سے بتا، پیچھے ہٹ جا۔ انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ للرسول وافر منکم اليوم۔ ساری زندگی میں اور میرا باپ اللہ کے نبی کی دشمنی میں گزار دی، اور آج جب اس داغ کو دھونے کا وقت آئے تو میں بھاگ جاؤں گا، میں نہیں ٹلوں گا۔ تو سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ، اور وہ جو 400 قریشی تھے ان سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنی تلواروں کے کور توڑ دی، اپنی ٹوپیاں اتار کے پھینک دی، اور سینہ سپر ہو گئے، گھوڑوں سے اتر گئے، سینہ سپر ہو گئے، اور لڑتے لڑتے رومیوں کو پیچھے دھکیلے، اور رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔
جو ہی بھگدڑ مچی تو حضرت خالد ابن ولید دوڑے دوڑے واپس آئے، اکرمہ کدھر ہے، اکرمہ کدھر ہے؟ کہا جی وہ پڑے ہیں۔ دیکھا تو وہ آخری سانسوں میں تھے، اور ان کے بیٹے عمر وہ شہید ہو چکے تھے، دونوں باپ بیٹا قریب قریب تھے۔ حضرت عمر کو انہوں نے اپنی یہاں پنڈلی پہ رکھا اور حضرت اکرمہ کو گود میں لے لیا اور پانی لے کر منہ میں ٹپکایا، تو حضرت اکرمہ نے آنکھیں کھولی، کون؟ کہا میں خالد۔ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کی، مسلمانوں کو فتح دی۔ کہنے لگی عمر کو کہہ دینا جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب آگے اللہ کی مرضی، تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اور ان کی جان نکل گئی۔ جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اے عمر جو تو نے کہا تھا۔ اور خالد بن ولید کو غصہ آ گیا، جوش آ، غصہ نہیں جوش آ گیا۔ عرب جب خوش ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے، جب غصے ہوتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے۔ حضرت عمر باپ کا نام خطاب ہے اور ماں کا نام ہے حنتمہ، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا اب حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے قربانیاں نہیں کی۔ میرے نبی نے ایک نسل تیار کی، یہ نبیوں کے کام کا مقصد تھا کہ انسانوں کو ایسا بنانا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے بنے اور اللہ کی محبوب زندگی اپنائیں۔ نکلنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ میری ذات بنے، سارے جنت میں چلے جائیں میں جہنم میں چلا جاؤں تو مجھے کیا فائدہ ہو؟ جنگ جاری تھی تو اگلے دن پہان نے جبلہ بن اہم غسانی کو بلایا۔ عرب میں دو قبیلے بد نصیب نکلے جو ایمان نہ لا سکے، ایک بنو غسان ایک بنو تغلب، یہ دونوں عیسائی رہے، ایمان نہیں لائے۔ بنو غسان اردن میں آج بھی آباد ہیں، وہاں بھی ایک شہر ہے کرک، وہاں ہماری جماعت گئی تھی، وہاں وہ کافی آباد ہیں۔ تو بہان نے اسے بلایا کہ تم ایسا کرو، تم آج اپنے عرب لشکر کو لے کر عرب لوہے کو کاٹے گا، ان پہ اٹیک کرو، پھر جب تم شکست دو گے پیچھے ہم آ جائیں گے۔ تو 60,000 تھے عرب اس میں، اس کے غسانی اور باقی ملے ہوئے۔ تو یہ چونکہ آمنے سامنے لشکر تھے تو خالد ابن ولید تک یہ خبر پہنچ گئی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عبیدہ اس وقت امیر بن چکے تھے، حضرت خالد کو حضرت عمر نے ہٹا دیا تھا۔ تو حضرت خالد نے ابو عبیدہ سے کہا مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان 60,000 کا مقابلہ کروں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مذاق کر رہے ہو یا سنجیدہ ہو؟ کہنے لگے کفر میں تو بڑا دلیر بنتا تھا، بزدل بنتا ہے۔ کہنے لگے بزدلی کی بات نہیں، انصاف کی بات ہے، اگر تم نے کوئی جوہر دکھانا ہے تو 60 تو کرو، ایک کے مقابلے میں 1000۔ ابو عبیدہ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، اب خالد 60 لے جاؤ۔ کبھی دنیا میں نے بہت تاریخ پڑھی اللہ کے فضل سے، آپ نے بھی سنی ہوگی یا پڑھی ہو، کبھی دیکھا ہے کوئی ایسے انسانوں کا مجمع جو 60 کو لے کے 60,000 پہ حملہ کرنے چل پڑے؟ تو ابو عبیدہ کہنے لگے خالد تو ہی چناؤ کر لے، پھر کس کو لے جائے گا؟ تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ میں ایسے لوگوں کو اس لشکر میں جانتا ہوں کہ جب وہ کسی بات کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی اللہ خالی نہیں ہوتا۔ یہ نبی کی محنت، بڑے بڑے مرکز بنانا تو ضروریات میں سے ہے، کام میں سے نہیں، ضروریات ہے کام۔
مقام کی ضروریات میں سے ہے۔ تو کتو بلا جس کو بلانا ہے تو پہلا نام لیا، این عمرو التمیم، این فضل بن عباس، این زبیر بن عوام، این رافع بن عمیرہ الطائي، این عبداللہ بن عمر، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این ضرار بن الازور، این مقداد بن الاسود، این ابو ایوب الانصاری، این ہاشم المرقاد۔ 60 آدمیوں کے نام، ان میں 44 انصاری تھے اور 16 مہاجر تھے۔ تو ایک انصاری کہنے لگا ہمیں مرواتے ہو، اپنوں کو بچاتے ہو؟ تو خالد کہنے لگے اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں نے یہ دیکھا نبی کریم کے ساتھ کہ مشکل وقت میں انصار کو آگے کرتے تھے، آج اس مشکل گھڑی میں نے انہیں آگے کیا ہے، سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا جاؤ آج رات تیاری کرو۔ کیا تیاری تھی؟ ساری رات یہ نفلوں میں اور رونے میں، نفلوں میں اور رونے میں۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے خالد بن ولید زرہ پہن کر باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا حضرت زبیر بن عوام کو، ان کی بیوی حضرت اسماء ابو بکر کی بیٹی، انہوں نے اب گھوڑے کی لگام اپنے خامند کی پکڑی ہوئی، کیا عورتیں تھی اور کیا مرد تھے، گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے لائیں اور زبیر کو لا کر حضرت خالد کے برابر کھڑا کر دیے۔ ضرار ابن ازور جو تھے وہ جب لڑتے تھے تو ننگے بدن لڑتے تھے، صرف تہمد ہوتا تھا اور کرتا بھی نہیں، بنیان بھی نہیں اور زرہ بھی نہیں۔ کہتے میں تو شہادت کے لیے نکلتا ہوں، میں کیوں زرہ پہنوں، مجھے تو شہادت چاہیے۔ اور نیزے سے لڑتے تھے، تلوار سے نہیں۔ تو وہ اسی طرح آ گئے، نیزہ لیے اور ننگے بدن، آپ نے کہا واپس جاؤ، زرہ پہنو، تلوار لے کر آؤ، آج نیزہ کام نہیں آئے گا، آج تلوار کام آئے گا۔ اور یہ 60 آدمی، زمین آسمان نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا نہ دیکھے گی۔ جب جبلہ نے دیکھا کہ 60 آدمی آ رہے ہیں، کہنے لگا ویکھیا ڈر گئے نا، ہوں آمدے پن میرے نال منتاں کرن جی صلح کر لو، اسی جی لڑن جوگے نہیں رہ گئے ہیں، مہربانی کرو سارے نال صلح کرو، میں انہاں نوں دھوں دے دیونا یار، ٹڈیاں وڈیاں شرطاں میں رکھنیاں نا، انہاں دے نک زمین تے جا لگڑے۔ جب آمنے سامنے ہو گئے، آوازیں پہنچنے لگی تو جبلہ کہنے لگا آ گئے ہو صلح کے لیے؟ صلح؟ یہ کس نے کہا؟ کہا ہم تو تمہارے سر کاٹنے ہیں۔ کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تیری عقل سلامت ہے؟ تمہیں تم ویسے ہی اوپر سے گزر جائیں تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ شکاری جب چڑیاں پکڑتا ہے تو ایک ہوتا ہے اور ہزاروں چڑیاں پکڑ لیتا ہے، تم ہمارے لیے چڑیوں کی طرح ہو، جس کو پکڑ لیں جس کو چھوڑ دیں۔ تو اس کو بڑا طیش آیا، کہنے لگا آخر میری برگوں میں بھی عرب کا خون ہے، میں نہیں چاہتا کہ تاریخ تانا دے کہ جبلہ نے 60,000 کے ساتھ 60 پہ حملہ کر دیا۔ کہ میرا پتر آتا صحیح پھر تینوں تو پتہ لگنا تھا۔ تو اس کو غصہ چڑھا، اٹیک کر۔ پہلا حملہ 60 پر، پیچھے 60,000، صف ٹوٹ نہیں سکی، صف نہیں توڑ سکی۔ پھر دوسرا حملہ ہو، صف نہیں ٹوٹی۔ کیا روپ تیار کیے میرے نبی نے۔ تو انسان سازی ہے تبلیغ کا کام، نبیوں کا کام انسان سازی ہے۔ ایسا انسان بنے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس پہ پڑتی رہے۔ تیسرا حملہ کیا تو صف ٹوٹ گئی، تو خالد بن ولید نے اعلان کیا 6 ہو جاؤ، اپنی کمر میں لا لو اور 6 کی ٹولی بنا لو، 10 6 60، 10 ٹولیاں بن گئیں۔ خالد بن ولید کے ساتھ تھے خالد بن ولید، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر، ضرار بن الازور اور رافع بن عمیرہ الطائي۔ یہ 6 آدمی حضرت خالد کے ٹولے میں تھے اور پورا زور لگا رہے تھے
عیسائی عرب خالد کو قتل کرنے کے لیے کہ اے ماریا گیا تو پیچھے کام بن جاوے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں صدقے جاؤں میں ان 6 آدمیوں کے، اور خاص طور پر فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام پر، کہ 20 دفعہ حملہ کیا عرب عیسائیوں نے خالد کو قتل کرنے کے لیے، اور صرف فضل بن عباس اور زبیر بن عوام نے ان ہزاروں کا منہ پھیر دیا. اور فضل ابن عباس کہتے یا معاشر الکلاب، اے کتوں کی جماعت، اصحاب رسول سے ہٹ جاؤ، اصحاب رسول سے ہٹ جاؤ. اور شرحبیل ابن حسنہ وہ زور زور سے قرآن کتنے پڑھے آ جاندہ ہے، کتنے پڑھے آ جا رہے ہیں. ختمہ قرآن پڑھو، میت قرآن پڑھو، وہ زور زور سے تلاوت کر رہے تھے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قرآن پڑھنے دی چاہتا ہے تو سنن دی چاہتا ہے. ہو اثر قریب ہوئی تو ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا، خالد نے صحابہ کو ہلاک کر دیا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ تو نکلو سب. ابو سفیان کہنے لگے ابو عبیدہ اب نہیں نکلنا، ان کی موت بھی کامیابی ہے، اب یہ بزدلی ہے، صبر کرو، انتظار کرو. اثر ڈھلی تو ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی اور عرب عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے، اور سورج ڈوب چکا تھا. وہ بھاگ نکلے تو آپ نے اعلان کیا کہ کوئی بھاگنے والوں کے پیچھے نہ جائے. تو جب وہ کھڑے ہوئے تو دیکھا 20 آدمی. بہت خالد بن ولید اپنے سے ماتھا پیٹنے لگے، ہائے ہائے میں نے اصحاب رسول کو ہلاک کر دیا، اب میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت رافع نے کہا ایسا کرو کہ دیکھو یہ جو میتیں ہیں ان میں ہمارے آدمی کتنے مرے ہیں. تو وہ لائے، وہ مشعلیں لے کر آئے اور سارے مرے ہوئوں کا جائزہ لیا تو ٹوٹل 10 صحابہ شہید اور ان کے 5000 مرے پڑے. وہ کہنے لگے وی تدا 3 باقی 3 کتے گئے؟ تو حضرت مقداد کہنے ہیں کہ لگتا ہے وہ ان کے تعاقب میں پیچھے چلے. تو ابو عبیدہ کہنے لگے کون جائے گا ان کے لیے؟ خالد کہنے لگے میں جاؤں گا. کہنے لگے تو بہت تھک گیا، آرام کر لے. کہنے لگے آرام تو کٹھا جنت میں ہی ہوگا، میں جاؤں گا. تو تھوڑی دور گئے تو سامنے سے گھوڑوں کی ٹاپیں کی آواز سنائی دی. خالد بن الولید تکبیر پڑھی، اللہ اکبر. ادھر سے تکبیر کی آواز آئی، وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی، اللہ اکبر. تو دیکھا تو وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے. کہا تم لوگوں نے میری آواز نہیں سنی کہ پیچھے نہیں جانا؟ کہنے ہم نے نہیں سنی. ہم نے کہا کون دے ہوئے نا آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اپنے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، سے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے گلی ساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی ایک پیغام سنایا. ایک امت تیار کی، ہم اسی امت کا حصہ ہیں، اسی امت کا حصہ ہیں. ہم بھول گئے کہ ہم نے اچھا انسان بننا ہے.
میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں، شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں آپ کے علاقے کے؟ آپ کے علاقے کے؟ میں کہا اچھا ملاؤ۔ پشاور میں رہتا تھا، وکالت کرتا تھا، میرے علاقے کا میاں چند ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا، میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے میں وہاں۔ تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہی انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، دیکھتے ہی۔ اور کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، وہ جو مقامی، کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو۔ تو اب بتاؤ، میں اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو 2 تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا، یا مفتی صاحب کی طرح فتویٰ سناتا تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، توبہ کا۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تلمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آؤں۔ وہ ایسے ہوا، اچھا آپ تلمبے کے ہو؟ میں نے کہا تلمبے کا ہوں۔ کہو اچھا اچھا اچھا، بڑی مہربانی، فرمائیے۔ میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا۔ تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، چائے وائے پلائی۔ تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گئے، کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، انہوں ان کے لیے ووٹ مانگنا۔ تو ایسا خوش ہو گیا اور کھل گیا، چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی۔ تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں۔ مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا۔ پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا آتا رہا آتا رہا، میں واپس چلا گیا۔ بیچ میں کئی سال گزر گئے۔ لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا۔ جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نئے سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے اس وقت، نئے ان کو قریب کر رہے تھے۔ تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے، اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی، تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے۔ تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے، تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی، اور وہ مجھے ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے، میں نے نہیں پہچانا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے۔ میں نے وہ ان کو اندر بلاؤ، اندر بلاؤ۔ وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا، کہنے لگے یہ دیکھو، یہ تمہارا ایک گشت، میرا وقت بھی لگ چکا ہے، بدنوں کے چلہ لگا ہے یا 3 چلے لگے ہیں۔ تو جو دیکھو نا، آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں، جس کو گجرا پھیری لگاتا ہوں، پھیری۔ میں پہلے سمجھا ہی نہیں، پھیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے، میں سمجھ یہ پھیری لگاتے ہیں، پھیری، وہ تو گجراتی میں پھیری کہتے ہیں پھیری کو۔ تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا ہے پھیری، پھیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں، چھوٹا بحری جہاز۔ تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودا بھیجا، اچھا اچھا پھیری کو پھیری کہہ رہے، تم خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کا شکر۔ ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے، ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے، خدا کی قسم۔ تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو، نہیں بناتے ہو؟ پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے ہو۔ یہی تبلیغ کا کام کہ پھیری لگاؤ، لوگوں کے در کھٹکھٹاؤ، کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا۔ جو آپ لوگ پھیری لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں؟ نہیں لیتے، کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا، لیکن آپ جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو، آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی۔ تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا، کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا،
کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا۔ ہر نبی نے پھیرا لگایا، اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا کہ بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا، ہفتے میں ایک دن۔ تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے۔ تصور المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا۔ کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے۔ تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے، یہ آئے کہاں سے؟ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے بھی اندر نہیں آ سکتے، تو یہ کون ہے، آئی کہاں سے؟ دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے، تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے۔ تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ کہ کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةٌ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں، 99 بھیڑ ہے، اور میرے پاس ایک ہے۔ یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 پوری ہو جائے۔ تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے؟ یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو، نہیں؟ یہ تو لطیفہ سا بن گیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہے، تو ایک مجھے دے دے، میری 100 ہو جائیں۔ تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے؟ تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ اوہ، میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مسلح پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے، اس کے لیے رات ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ رات ہے، آ جاؤ۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ آجا آجا، رات بڑی مزے کی چیز ہے، تو اور میں تنہا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آ جاؤ۔ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رات تیری میری، دن میرے بندوں کے لیے۔ نہیں بیٹھ سکتا، تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے۔ آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں۔ سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ میں نے دروازے بند کر لیے، حالانکہ یہ میرے منصب کے خلاف تھا، اس پر اللہ سے معافی مانگتا۔ تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت ہے۔ اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے۔ نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ۔ تو دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آ جا۔ دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے۔ سبحا طویلا، دعوت کے کام تو تیرنے سے تشبیہ دی ہے، سبح تیرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا۔ تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے۔
اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحاً طویلا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا، عملا عظیما، جہدا طویلا، لیکن سبحاً طویلا۔ جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا۔ کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا۔ تیرنے والا پانی میں اتر گیا، ابھی یہ رک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے۔ کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے، سبحاً طویلا، جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں۔ سبحاً میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آئے ہائے، جب یہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو لیٹا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا۔ تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپ کے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہہ، تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا؟ من ادعو من یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں۔ تو بھائیو دعوت ہمارا سرمایہ ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے عمل بنتا ہے۔ تو اگر آپ اس دعوت میں حرکت کرتے رہو گے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کل میں نے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر دی تھی، آج میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو بار بار سننا اس لیے ضروری ہے کہ آدمی بڑی جلدی بھول جاتا ہے، اور نفع سامنے نہ ہو تو اس کے لیے قدم اٹھانا، مال لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ پھر بھی تو لگاتے ہو، تو شام کو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو تھکاوٹ چلی جاتی۔ میں نے ایک شخص سے کہا تھوڑا تبلیغ میں وقت دے دو بھائی، کہا جی مجھے گولیاں لگی تھیں تو اس کے بعد میرے بدن میں درد ہوتا ہے تو میں ٹائم نہیں دے سکتا، لیکن میں اسے دیکھتا تھا وہ صبح سے شام تک اپنے دکان پہ کھڑا ہوتا تھا، کھڑا ہو کے کام کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا یہ تو دکان پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا درد تمہیں نہیں ہوتا؟ تبلیغ میں تو اتنی مشقت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جی روز درد بہت ہوتا ہے، لیکن میں جب شام کو پیسے گنتا ہوں تو سارا درد چلا جاتا ہے، سارا درد چلا جاتا ہے۔ اب آپ تبلیغ میں 3 دن کے لیے گئے تو کچھ لگا کے آتے ہو، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور چلے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ 4 مہینے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا لگانے کا، تھکنے کا، تھکانے کا، جیسے دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی واپسی نظر آ رہی ہوتی۔ اس لیے بار بار ضرورت ہے اس کو سننے اور سنانے کی کہ اللہ نے اس امت کو یہ منصب دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کی بات کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، صلہ مجھ سے لیتے ہو، تؤمنون باللہ، صلہ مجھ سے لیتے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔
کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کے ذمے دعوت ہے، عمل کرے یا نہ کرے۔ آج پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ عمل کرے یا نہ کرے، اوروں کو دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا میری تم پہ لعنت ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم، اے داود اے عیسیٰ ان پر لعنت بھیجو۔ کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے۔ اچھا کیوں، کس لیے؟ اللہ نے دو جرم بتائے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں، بہت نافرمان ہو چکے ہیں۔ ایک اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت۔ دوسرا کیا ہے؟ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ، نہیں روکتے تھے، عن منکرن، اس گناہ سے، فعلوہ، جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کم وقت خود تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح، دونوں ہی کام نہیں کیے، نہ خود چھوڑا نہ کسی اور کو روکا۔ تو بھائیو، حرکت کرتے رہنا، اس حرکت میں بڑی طاقت ہے۔ ساری کائنات حرکت میں، اگر رک جائے تو بھائی زمین حرکت کر رہی ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، چاند ستارے ہر شے حرکت۔ تمہاری زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے روزانہ بھاگی جا رہی۔ پھر پتہ چلا کہ پاناما میں دونوں سمندروں کے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑا جا رہا ہے۔ تمہارا سورج 6 لاکھ میل 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا جا رہا ہے۔ حرکت کے ساتھ زندگی ہے، حرکت ختم ہوگی زندگی ختم ہو جائے۔ اب لوگوں نے حرکت کی، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے، اللہ نے آپ کو روزگار دے دیا، باعزت روزگار دے دیا۔ تو بھائیو، اللہ کے دین کے لیے حرکت کرتے رہنا، عمل بھی آ جائے گا انشاءاللہ، ایک دن دیکھو گے زندگی بدلے گی۔ ہمارے بزرگ تھے، ساتھی فوت ہو گئے، تو ان کا بیٹا PI میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر۔ کہا ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتے۔ کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر، 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ دعوت دے دیا کر۔ وہ کہنے لگا میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کے بھائی نماز پڑھا کرو۔ کہا چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو۔ اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں۔ کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا۔ پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے۔ تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی
گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں. تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے. 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا. تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا. اسے پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا. تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف. مثال دے رہا ہوں میں. ہمارے علاقے میں ایک ذمہ دار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے. ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے. ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے. جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے. انہیں یہ پوچھ رہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی. اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی نہیں. اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو. اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں. کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے. بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے. تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، وہ یہ آیت. لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے. تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، کرتے رہنا. اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے. دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے. پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو. رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو. لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے. درمیان نہ چل، درمیان نہ چل. اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے. نہیں، ایسا نہ کر. تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے. سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جا تاکہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے. دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہے، آپس کی معاشرت ہے. دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں. عبادات سے نہیں. عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے. تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق. یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد. یا رسول اللہ جہاد. اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد. تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. انہوں نے کہا جی الصلاۃ، نماز. تو آپ نے کہا ہاں
وحسنۃ وما ہی بہا، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی الحج، حج، تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔